بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجمنوں کے ملازمین کو زکوٰۃ سے تنخواہ دینا جائز۔ مختلف انجمنوں کی طرف سے جو لوگ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں وہ عاملین کے حکم میں نہیں ہیں، کیونکہ وہ لوگ اسلامی حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مامور نہیں۔ اس لیے ان کو غریبوں کے لیے زکوٰۃ وصول کرنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہ دینا اور لینا جائز نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک اشکال کا ازالہ، ایک وہم کا ازالہ ہے۔ وہم یہ ہوتا ہے کہ شاید جو مختلف خیراتی ادارے ہوتے ہیں اور تنظیمیں ہوتی ہیں، ان کے جو عاملین ہیں، ملازمین، کام کرنے والے، شاید ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہوگا، کیونکہ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا ایک مصرف العاملین بھی ہے، اور عاملین کا معنی ہوتا ہے جو زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی لوگوں سے اپنے انجمن اور ادارے کے لیے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، تو شاید یہ زکوٰۃ کا مصرف ہوں گے اور ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہوگا۔ تو اس وہم کو دور کر دیا کہ ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ عاملین سے مراد وہ عاملین ہیں جو اسلامی حکومت کی طرف سے مامور ہوں، نہ کہ کسی نجی ادارے یا تنظیم کی طرف سے۔ تو یہ لوگ اسلامی حکومت کی طرف سے مامور نہیں ہیں، بلکہ پرائیویٹ ادارے کی طرف سے ہیں۔ تو ان کو یہ تو ثواب تو ملے گا کہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں اپنی تنظیم اور ادارے کے لیے، لیکن بہرحال ان کو زکوٰۃ میں تنخواہ دینا جائز نہیں ہوگا۔ ایصال ثواب کے لیے زکوٰۃ دینا۔ مردہ کے ایصال ثواب کے لیے زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں، بلکہ ایصال ثواب کے لیے زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کے علاوہ دوسری حلال رقم دینا ضروری ہے، ورنہ میت کو ثواب نہیں پہنچے گا۔ سوال یہ ہے کہ کو ایصال ثواب کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے، کسی کو زکوٰۃ دینا تاکہ میت کو ثواب ملے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل جائز نہیں ہے، میت کو ثواب نہیں ملے گا۔ زکوٰۃ اپنی طرف سے ہوتی ہے، نہ کہ میت کی طرف سے۔ تو اپنی طرف سے زکوٰۃ بھی کسی زندہ آدمی کو دے اور یہ نیت کرے کہ میں اپنی زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اگر میت کو ایصال ثواب کرنا ہی ہے تو اس کے لیے نفلی صدقہ کا آپشن موجود ہے، تلاوت کریں، اس کی طرف سے کوئی نیک کام کریں اور اس کو اس کا ثواب پہنچائیں، یہ صورت تو جائز ہے، لیکن زکوٰۃ دے کر ایصال ثواب کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ باپ بیٹے نے مل کر پیسہ کمایا۔ اگر باپ بیٹے نے مل کر پیسہ کمایا ہے اور پیسہ والد کے قبضہ میں ہے اور باپ ہی اس میں تصرف کرتا ہے اور وہ رقم نصاب کے برابر ہے، تو سال گزرنے کے بعد باپ کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا، بیٹے کو نہیں، کیونکہ ان پیسوں کا مالک باپ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ باپ اور بیٹا دونوں مل کر پیسہ کماتے ہیں اور وہ پیسہ سارے کا سارا باپ کے قبضے میں چلا جاتا ہے، وہی اس میں تصرف کرتا ہے، بیٹے کا کوئی عمل دخل اس میں نہیں ہوتا۔ رقم نصاب کے برابر ہے یا اس سے زائد ہے اور سال بھی گزر گیا، تو زکوٰۃ کون ادا کرے گا، باپ یا بیٹا؟ تو جواب یہ ہے کہ باپ ادا کرے گا، بیٹے پر یہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اگر باپ بیٹے نے مل کر پیسہ کمایا اور ہر ایک نے اپنا اپنا پیسہ تقسیم کر کے اپنے پاس رکھ لیا اور ہر ایک کے پاس نصاب کے برابر رقم ہے، تو ہر ایک آدمی کو سال گزرنے کے بعد اپنی اپنی رقم سے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ یہی مسئلہ ہے کہ باپ اور بیٹے نے پیسہ کمایا، لیکن کمانے کے بعد ہر ایک نے آپس میں اپنا حصہ تقسیم کر لیا اور ہر ایک کے حصہ میں اتنا مال آیا ہے کہ وہ نصاب تک پہنچتا ہے اور سال بھی اس پر گزر گیا، تو ہر ایک پر اپنی طرف سے الگ الگ زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ باپ کو زکوٰۃ دینا۔ اپنے باپ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ بیٹا امیر ہے اور باپ غریب ہے، تو کیا بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں دے سکتا، کیونکہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان میں ایک یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اصول اور فروع میں سے نہ ہوں۔ اپنے باپ کو، دادا کو وہ زکوٰۃ دینا ٹھیک نہیں ہے، اسی طرح اپنے بیٹے کو، پوتے کو، اگرچہ وہ نیچے تک چلے جائیں تو ان کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اس میں اصول یہ ہے کہ اپنے آباء و اجداد کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور اپنے بیٹوں کو، بیٹوں کے بیٹوں کو، اسی طرح نیچے چلے جائیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔